ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم۔ آئس لینڈ میں سیاحت کے 2 سیزن ہیں، گرمیاں اور سردیاں۔ لوگ گرمیوں میں سبزے، دریاؤں اور آتش فشانوں کے لیے آئس لینڈ آتے ہیں، اور یہ سردیوں میں نادرن لائٹس اور منجمد جھیلیں اور آبشاریں دیکھنے آتے ہیں۔ شمالی اور جنوبی دونوں قطبوں پر سردیوں کی راتوں میں سبز رنگ کی طلسماتی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ یہ لائٹس ہزاروں سال راز رہیں، لوگ انہیں جادو سمجھتے رہے، لیکن پھر سائنس اصل راز تک پہنچ گئی۔ یہ روشنیاں لائف ٹائم تجربہ ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر سال نادرن لائٹس دیکھنے کے لیے آئس لینڈ آتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے دوسری کشش سیاہ ریت کے ساحل، برف کے درمیان سے ابلتے گرم پانی کے چشمے، ٹوٹتے بنتے گلیشیئر، برف کے غار، منجمد جھیلیں اور ٹھٹھتی آبشاریں ہیں۔ آئس لینڈ کے ساحلوں پر ویل مچھلیاں بھی ہیں۔ یہ ملک ویل مچھلیوں کی زیارت سے ہر سال کروڑوں ڈالر کماتا ہے۔ اور آخر میں بلیو لگون آتی ہے۔ بلیو لگون کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر موجود اسپائڈر بل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا سا جزیرہ دکھائی دے گا۔ یہ یورپ کی جانب سے آخری اور امریکہ کی طرف سے پہلی انسانی آبادی ہے۔ یہ جزیرہ آئس لینڈ کہلاتا ہے۔ آئس لینڈ قطب شمالی کے قریب ہونے کی وجہ سے موسم سرما میں برف میں دفن ہوتا ہے۔ سردیوں کی راتیں لمبی اور گرمیوں کے دن طویل ہوتے ہیں۔ سردیوں میں سورج صرف 2 گھنٹوں کے لیے طلوع ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں کے دن 22 اور 23 گھنٹے لمبے ہوتے ہیں۔ آئس لینڈ میں صبح 10:30 بجے طلوع ہوتی ہے اور رات 5 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ملک آتش فشانوں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ آپ یہاں آتش فشاں دیکھ سکتے ہیں۔ ملک میں سینکڑوں آتش فشاں ہیں اور ان میں سے باقاعدہ دھواں نکلتا رہتا ہے۔ دھواں آسمان کے کناروں پر ہلکورے لیتا رہتا ہے۔ ریکیاوک آئس لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ ریک کا مطلب دھواں اور وک کا مطلب ٹاؤن ہوتا ہے۔ حکومت نے دھوئیں کی نکاسی کے لیے زمین میں پائپ لگا دی ہیں۔ یہ پائپ زمین کی چمنیاں ہیں۔ یہ چمنیاں سارا دن دھواں اگلتی رہتی ہیں۔ سال میں 200 سے زائد بڑے زلزلے آتے ہیں۔ اوسطاً 4 سال بعد کوئی بڑا آتش فشاں پھٹتا ہے۔ پورے ملک میں سینکڑوں آبشاریں، ندیاں اور نالے اور دریا ہیں۔ سردی میں پورا ملک سفیدی میں نہایا ہوا ہوتا ہے۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے، صبح سے رات تک برف باری ہوتی ہے۔ آئس لینڈ صرف موسم کے حوالے سے دلچسپ ملک نہیں، بلکہ یہ اپنی روایات کی وجہ سے بھی دنیا سے مختلف ہے۔ مثلاً 39,000 مربع میل پر پھیلے اس ملک میں صرف 3,36,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا آخری حصہ ہے جس پر انسان آباد ہوا۔ یہ ملک 870 میں ناروے کے بحری قزاقوں نے آباد کیا۔ یورو امریکن ٹیکٹونک پلیٹ اس مقام پر زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ لوگ دنیا کے اس عجوبے کی زیارت کے لیے پانی میں باقاعدہ غوطہ لگاتے ہیں۔ پلیٹوں کا ایک حصہ یورپ جبکہ دوسرا براعظم امریکہ میں آتا ہے۔ یوں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو بے یک وقت یورپ اور امریکہ میں شامل ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ آئس لینڈ میں لوگ ہفتے میں 43.5 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جنگلات نہیں ہیں۔ ملک کے تمام جنگلات ماضی میں آتش فشانوں کا شکار ہو گئے۔ تمام ضروریات زندگی درآمد کی جاتی ہیں۔ زبان 1000 سال پرانی اور اصل نارویجن ہے۔ یہ یورپ کا واحد ملک ہے جس میں فیملی نیم یا سر نیم نہیں ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے کو اصل نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ ملک کی 50% آبادی دارالحکومت ریکیاوک میں آباد ہے۔ باقی 50% لوگ چھوٹے چھوٹے شہروں اور دیہات میں رہتے ہیں۔ آئس لینڈ دنیا کے ان چند ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس میں فوج، نیوی اور فضائیہ نہیں۔ پولیس فورس بھی صرف 900 اہلکاروں تک محدود ہے۔ پورے ملک میں اسلحہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہفتے اور اتوار کے دن پولیس بھی چھٹی کرتی ہے۔ تھانے بند ہو جاتے ہیں، یہ سوموار کو دوبارہ کھلتے ہیں۔ ملک میں مچھر بھی نہیں ہے۔ ملک کے 97% لوگ انٹرنیٹ اور موبائل کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں انٹرنیٹ کی مفت سہولت ملے گی۔ یہ ملک اپنی ضروریات کے لیے 100% بجلی قدرتی وسائل سے پیدا کرتا ہے۔ ملک میں گرم پانی کے سینکڑوں چشمے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں 3 کلومیٹر پائپ ڈالتے ہیں۔ یہ اس سے ٹربائن چلا کر بجلی بنا لیتے ہیں اور گرم پانی شہروں کو سپلائی کر دیتے ہیں۔ لوگ اس سے نہاتے بھی ہیں اور گھر بھی گرم کرتے ہیں۔ لوگ پانی سے زیادہ کوکا کولا پیتے ہیں۔ آبادی صرف 3,36,000 ہے، لیکن سال 2017 میں 22 لاکھ سیاح ملک میں آئے۔ یہ سیاح معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ہوٹل، ریسٹورانٹ اور ٹرانسپورٹ مہنگی ہے، لیکن فضائی کرائے کم ہیں۔
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे की सहूलत दस्तयाब नहीं। लोग ज़ाती गाड़ियों पर सफ़र करते हैं। जराइम 0% हैं। लोग घर के दरवाजे खुले छोड़कर सोते हैं। घोड़े और भेड़ें खालिस हैं। घोड़े कद में छोटे लेकिन मजबूत काठी के मालिक होते हैं। जिस्म पर बेतहाशा लंबे बाल होते हैं। तालीम मुफ्त है। हुकूमत बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म भी फराहम करती है, जबकि वालिदैन को बच्चे की निगहदाश्त के लिए 18 साल तक साल में 4 बार 60,000 करोन भी दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में भी तालिब इल्मों को तमाम मराहत और सहूलतें दी जाती हैं। अदवियात शुरू में 100% मुफ्त, दूसरी बार 70% रायत और तीसरी बार आधी कीमत पर दी जाती हैं। घर भी हुकूमत बना कर देती है। बर्फ़बारी के बाद सड़कें साफ़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये इस जिम्मेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। सर्दियों में पूरे मुल्क की गाड़ियों के टायर बदल दिए जाते हैं। ये लोग विंटर टायर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां बर्फ़बारी में भी दौड़ती भागती रहती हैं। रिकयाविक आइसलैंड का दारुल हुकूमत है। ये एक खुला और दाएं बाएं फैला हुआ शहर है। आबादी सिर्फ 1,23,000 है। लोग अच्छे, मेहरबान और धीमे हैं। गाड़ियाँ ज़्यादा होने के बावजूद ट्रैफिक जाम नहीं होती। शहर का पुराना हिस्सा यूरोप के बड़े शहरों से मिलता जुलता है। आपको लोग गलियों में चलते फिरते और शॉपिंग करते दिखाई देते हैं। आइसलैंड में 6 पाकिस्तानी ख़ानदान हैं। आइसलैंड की करेंसी क्राउन है। ये मालियत में पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। खाना पीना, रहाइश और लिबास महंगे हैं, ताहम मुल्क में कम से कम तनख्वाह 5.5 लाख क्राउन है। टैक्स काट कर ये रकम 3.5 लाख बन जाती है। तालीम, सेहत और घर का किराया हुकूमत देती है। चुनाचा लोग बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साहिल और डाउनटाउन में सैकड़ों रेस्टोरेंट हैं। ये रेस्टोरेंट सियाहों से भरे रहते हैं। शॉपिंग मॉल और दुकानें भी हैं। शहर बर्फ़बारी के दौरान भी खुला रहता है। आइसलैंड के ज़्यादातर सियाहती मकामात रिकयाविक के मुज़ाफ़ात में हैं। बर्फ़ के दरमियान खड़े हो जाएं, उफ़क़ पर नज़रें गाड़ दें। नॉर्दर्न लाइट्स अमूमन शहर से दूर अंधेरे में नज़र आती हैं। शहर की रोशनियां उसे मानद कर देती हैं। स्कैंडिनेविया में नॉर्दर्न लाइट्स की मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है। लोगों ने ये ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है। जिस तरह वेदर का पता चलता है, इसी तरह ये ऐप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर मुतले कर देती है नॉर्दर्न लाइट्स कब और कहाँ नज़र आएंगी। ज़मीन से सब्ज़ रंग की रोशनियाँ उठ रही होती हैं, आसमान की तरफ लपकती और दाएं बाएं रक्स कर रही होती हैं। लाइट्स सिर्फ चंद सेकंड आसमान पर आएंगी, लेकिन वो ज़िंदगी के लिए यादगार लम्हा बन जाएगा। आपके दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह निकलेगा। गैज़र, ये जगह भी रिकयाविक के मसाफात में है। आइसलैंड में गैज़र की वही अहमियत है जो पेरिस में आईफल टावर को हासिल है। ये जगह आतिश फशानी है। ज़मीन में मुख्तलिफ साइज़ के गड्ढे हैं। घड़ों में पानी भरा है और इस पानी से धुआं उठता रहता है। आप गैज़र जाएं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगी है। आप निकलते धुएं के दरमियान चलते चलते बड़े गैज़र के पास पहुंच जाते हैं। ये मरकज़ी गड्ढा है। गैज़र के अंदर गैसें जमा होती रहती हैं। ये गैसें 60 मिनट बाद धमाके से बाहर निकलती हैं। ज़मीन से पानी का 60-70 फुट ऊंचा फव्वारा निकलता है। हवा में तहलील होता है और लोग तालियां बजाते हैं। गैज़र के अंदर कितना गहरा पानी है कोई नहीं जानता। शायद अंदर तवील गार हैं। ये जगह हर लिहाज से देखने के काबिल है। गैज़र से 9 किलोमीटर के फासले पर आइसलैंड की आइकॉनिक आबशार गुलफोस है। रिकयाविक की सैकड़ों नदियां और नाले मिलकर इस आबशार को जन्म देते हैं। ये पानी गुलफोस के मकाम पर पहुंचकर तूफ़ानी आवाज़ के साथ खाई में जा गिरता है। हुकूमत ने आबशार देखने के लिए 6-7 व्यू पॉइंट बना रखे हैं। स्याह रस्सा पकड़कर आबशार के इंतहाई करीब भी जा सकते हैं और बुलंदी पर खड़े होकर इस मकाम का जायज़ा भी ले सकते हैं, जहां से ये आबशार पूरी ताकत से नीचे गिरती है। ग्राउंड फियार और ये छोटा सा कस्बा है। कुल आबादी 800 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये लोग भी सर्दियों में सुकड़ कर 300-400 रह जाते हैं। ये शहर मछली के कारखाने, समुद्री लहरों से तराशे हुए पहाड़ों और 2 आबशारों की वजह से पूरे आइसलैंड में मशहूर है। ये शहर फ्यूड पर बना हुआ है। फ्यूड समंदर के अंदर से निकलने वाले खुश्की के टुकड़े को कहते हैं। ये अमूमन 3 अतराफ से समंदर में घिरे होते हैं। सिर्फ एक छोटी सी नोक खुश्की से जुड़ी होती है। ग्राउंडर आइसलैंड के दारुल हुकूमत से 170 किलोमीटर के फासले पर है। मुसाफिर आम हालात में वहाँ 2.5 घंटे में पहुँचते हैं। रास्ते में कीरू आतिश फशानी इलाका है। 54 किलोमीटर के इलाके में 12 बड़े आतिश फशां हैं। आपको पूरे इलाके में दूर दूर तक आतिश फशानी चट्टानें, जले हुए स्याह पत्थर और ठंडे लावे की लकीरें दिखाई देती हैं। ये लकीरें, ये पत्थर और ये चट्टानें साबित करती हैं ज़मीन का ये हिस्सा कभी आतिश फशानी जहन्नम था।
علاقے کے درمیان میں آتش فشاں کا مرکزی دہانہ ہے۔ آج سے 6500 سال قبل یہاں آتش فشاں پھٹا، لاوا ابلا، چٹانیں اور پتھر دور دور تک بکھرے اور آخر میں یہاں خوفناک گڑھا پڑ گیا۔ یہ گڑھا کیرو کہلاتا ہے۔ یہ 270 میٹر لمبا، 170 میٹر چوڑا اور 55 میٹر گہرا ہے۔ پیندے میں پانی ہے۔ کیرو گرمیوں میں وسیع و عریض باولی بن جاتا ہے، جبکہ یہ سردیوں میں برف کا تندور لگتا ہے۔ گڑھے کے اندر کونے میں سیڑھیاں بھی ہیں۔ آپ سیڑھیاں اتر کر پانی کی سطح تک جا سکتے ہیں۔ لوگ گرمیوں میں گڑھے کے کناروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے تک جھک کر نیلا پانی دیکھتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے آکلینڈ شہر میں بھی کیرو جیسا آتش فشانی گڑھا موجود ہے۔ وہ گڑھا بلندی پر ہے۔ آپ وہاں واک کرتے ہوئے پورا آکلینڈ شہر دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیرو ویرانے میں ہے۔ راستے میں کہیں کہیں کافی شاپس مل جاتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے گھروں میں کافی شاپس اور ریسٹورانٹ کھول رکھے ہیں۔ یہ گھروں میں مرغیاں، بھیڑیں اور سور پالتے ہیں اور مسافروں کو کافی ہوم میڈ کیک بھی کھلاتے ہیں۔ راستے کا ہر گھر گرم اور آرام دہ ہے۔ بجلی، گرم پانی اور سڑک ہر گھر تک موجود ہے۔ موبائل کے سگنلز بھی ہیں اور تمام گھروں میں گاڑیاں اور ٹریکٹر بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آئس لینڈ کے لوگوں کی خوشحالی کی دلیل ہیں۔ راستے میں اکثر مقامات پر سمندر سڑک کے قریب آ جاتا ہے۔ بس برف اور برف کے درمیان کھڑے لمبے لمبے بالوں والے گھوڑے آئس لینڈ کے فارمرز گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ برفیلی ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جسمانی حدت کی مدد سے پوری سردیاں گزار لیتے ہیں۔ آئس لینڈ کا گھوڑا دنیا کے ان جانوروں میں شامل ہے جو کھڑے کھڑے نیند پوری کر لیتا ہے۔ اسے سونے کے لیے لیٹنا نہیں پڑتا۔ حکومت نے پوری سڑک کے ساتھ باڑ لگا رکھی ہے، چنانچہ بھیڑیں اور گھوڑے سڑک پر نہیں آتے۔ یہ سڑک سے چند میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر گزرتی گاڑیوں کو حیرت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ شاید ہم انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں اور شاید ہماری افراتفری ان کے لیے تفریح ہے۔ گروندر کے راستے میں گلیشیئر بھی آتا ہے۔ یہ گلیشیئر اس علاقے کا بلند ترین مقام ہے۔ گروندر میں ایک ہی ہوٹل ہے۔ گروندر کا یہ واحد ہوٹل ایک پاکستانی کی ملکیت ہے۔ منیر ملک تلا گنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ فیملی کے ساتھ ہوٹل میں رہتے ہیں۔ گروندر میں یہ واحد پاکستانی فیملی ہے۔ شہر کے عوام نے ان سے پہلے کبھی کوئی پاکستانی دیکھا تھا اور نہ ہی پاکستان کا نام سنا تھا۔ گروندر آئس لینڈ کا مشہور ترین علاقہ ہے۔ یہ زمین کی ساخت اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا کے فوٹوگرافروں کی آخری منزل ہے۔ آپ کو یہ علاقہ ہالی ووڈ کی بے شمار فلموں میں بھی نظر آتا ہے اور تصویروں کی نمائشوں میں بھی۔ کرک چوفل پہاڑ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ پہاڑ گروندر کو جزیرہ نما بناتا ہے۔ آپ کو اس جگہ پہاڑ، سمندر اور برف تینوں ملتے ہیں۔ پورا علاقہ آبشاروں میں گھرا ہوا ہے۔ وادی گرمیوں میں جل ترنگ بن جاتی ہے۔ کرک پہاڑ کبھی زیر آب ہوتا تھا۔ سمندر کا پانی اسے صدیوں تک تراشتا رہا۔ پھر کوئی زلزلہ آیا یا آتش فشاں جس نے اسے سمندر سے اگل دیا۔ آپ کو پہاڑ پر تہ در تہ پانی کے اثار نظر آتے ہیں۔ پہاڑ کے ٹاپ پر آتش فشانی گڑھے بھی ہیں، تو آپ کو پہاڑ سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو رات کے وقت یوں محسوس ہوگا جیسے ابھی چند لمحوں میں سیٹی بجے گی اور پہاڑ بحری جہاز بن کر چل پڑے گا۔ یہ پانی کا منبع ہے اور اس منبع سے درجنوں ندیاں اور آبشاریں نکلتی ہیں۔ آخر میں آپ سمندر کے ایک ایسے کنارے پر پہنچ کر رک جائیں گے جس سے آپ کی نظریں اور قدم دونوں جکڑ لیے جائیں گے۔ وہ جگہ سٹوڈن کہلاتی ہے۔ سمندری پانی اور لہروں نے چٹانیں کاٹ کر ساحل پر درجنوں فن پارے بنا دیے ہیں۔ آپ وہاں پہنچ کر مبہوت ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے سمندر ہوگا۔ سمندر میں سرخ پتھر کی چٹانیں، چٹانوں میں قدرتی کھڑکیاں، دروازے اور پل بنے ہیں۔ سمندر کا پانی اچھل کر ان کھڑکیوں دروازوں کے اندر آتا ہے، چٹانوں سے ٹکراتا ہے، اپنی گستاخی ہی معافی مانگتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ دائیں بائیں درجنوں فوٹوگرافر کھڑے کیمرے کے ساتھ ان مناظر کی تصاویر بناتے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس کی تلاش میں پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، جس نے ہمارے دل، دماغ اور پیروں میں آگ لگا رکھی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر آپ کے دل دماغ میں ٹھنڈ سی پڑ جائے گی۔ آپ لمبی سانس لیں، بے ساختہ منہ سے الحمدللہ نکلے گا۔ دوستو، یہ تھی آئس لینڈ کی سیر۔ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔